حضرت نوح علیہ السلام کے برسوں بعد اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پیدا فرمائی جسے اس زمانے میں قوم عاد کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ صحت مند، طاقتور، بڑے قد کاٹ اور لمبی عمروں والے تھے، لیکن ایمان و عمل کے اعتبار سے پستی کا شکار تھے۔ چنانچہ بتوں کی پوجا، لوگوں کا مذاق اڑانا، دوسروں کو تنگ کرنا اور لمبی زندگی کی امید پر مضبوط محل بنانا ان کے عام معمولات تھے۔ کفر و شرک، جہالت و ضلالت اور غفلت کی وادی میں بھٹکنے والی اس قوم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہم قوم حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں وحدانیت پر ایمان لانے، بتوں کی پوجا چھوڑ دینے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور برے افعال ترک کرنے کی دعوت دی، لیکن بہت تھوڑے افراد نے آپ علیہ السلام کی تصدیق کی اور اکثر نے تکذیب و مخالفت اور بے بنیاد الزامات لگانے پر کمر باندھ دی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ کے باوجود یہ لوگ ایمان نہ لائے اور کفر و شرک، انکار حق اور سرکشی پر اٹے رہے تو ان پر تند و تیز آندھی کی صورت میں عذاب الہی آیا۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن تک لگاتار چلتی رہی، جہاں تک کہ قوم عاد کو تباہ و برباد کر کے عبرت کا نشان بنا دیا۔ طوفان نوح ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی میں سوار دیگر مسلمان جودی پہاڑ پر اترے اور قریبی علاقوں میں ایک بستی قائم کر کے اس میں رہنا شروع کر دیا۔ یہاں صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھا، جبکہ بقیہ مسلمانوں سے کوئی نسل آگے نہیں چلی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد نوح میں برکت دی اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کی نسل میں اضافہ ہوتا رہا۔ جب ان کی تعداد بڑھی تو یہ مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو کر دور دراز کے علاقوں میں پھیل گئے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ جنوب کی طرف متوجہ ہوا اور جزیرہ عرب کے جنوبی طرف یمن کے ریتلے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں قیام پذیر ہو گیا۔ یہ قبیلہ اپنے والد عاد یا بادشاہ عاد کی نسبت سے قوم عاد کے نام سے معروف ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو سلطنت دی اور بدنی قوت بھی وافر عطا فرمائی۔ چنانچہ شداد ابن عاد جیسا بڑا بادشاہ انہی میں سے ہوا، اور جسمانی اعتبار سے یہ لوگ انتہائی صحت مند، قوی و توانا، بڑے قد والے اور بڑے بھاری ڈیل ڈول والے تھے۔ عاد کے ایک بیٹے شداد نے دنیا پر بادشاہت کی اور روئے زمین کے تمام بادشاہ اس کے فرما بردار ہوئے۔ اس نے جنت کا ذکر سن کر سرکشی کے طور پر دنیا میں جنت بنانی چاہی اور اسی ارادے سے ایک بڑا شہر بنایا جس کے محل سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے۔ زبرجد اور یاقوت کے ستون اس کی عمارتوں میں نصب ہوئے اور انہیں سے فرش بنائے گئے۔ سنگریزوں کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے۔ ہر محل کے گرد جواہرات اور نہریں جاری کی گئی اور طرح طرح کے درخت حسن و تزین کے ساتھ لگائے گئے۔ جب یہ شہر مکمل ہوا تو شداد بادشاہ اپنے ایان سلطنت کے ساتھ ان کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی یہ لوگ اس شہر سے ایک منزل یعنی 18 میل فاصلہ کی دوری پر تھے کہ آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس سے یہ سب ہلاک ہو گئے۔ روئے زمین پر عاد کے نام سے 2 قومیں گزری ہیں۔ عاد اولا یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے اور دوسری عاد ثانیہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، جو قوم سمود کے نام سے زیادہ مشہور ہے، اور ان دونوں کے درمیان 100 برس کا فاصلہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بڑے اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے، جہاں ان کے 3 اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، جن میں سے پہلا ہے کہ آپ علیہ السلام قوم میں ایک امانت دار شخص کی حیثیت سے معروف تھے، اسی لیے جب قوم کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا تو اپنی شان امانت داری کا بھی بطور خاص ذکر فرمایا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام انتہائی مخلص اور ہر معاملے میں محض رضا الہی کے طلبگار تھے، اور تیسرا ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ پر توکل کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ چنانچہ تبلیغ رسالت میں آپ علیہ السلام اپنی طاقتور، ظالم و جابر قوم سے بالکل خوف زدہ نہ ہوئے۔ طوفان نوح کے برسوں بعد سب سے پہلے قوم عاد نے توحید و رسالت اور ایمان و ہدایت سے دوری اختیار کی اور ایک عرصے تک بت پرستی، کفر و شرک، گمراہی و سرکشی، فسق و فجور اور غفلت و جہالت میں مبتلا رہے۔ ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم سے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ اس بعثت کا ذکر قرآن پاک میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے، چنانچہ سورہ اعراف میں ہے جس کا ترجمہ ہے اور قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کے جواب میں قوم نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم سے ہمارے بتوں کی پوجا چھڑا کر ہمیں اپنے دین کی طرف پھیر دو؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہاں، تم نے ہمیں جو عذاب کی وعید سنائی ہے اس میں اگر سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ۔ قوم کا یہ مطالبہ قرآن کریم میں 2 مقامات پر مذکور ہے۔ اس کے جواب میں حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب اترنے کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور وہی اس کے مقررہ وقت پر نازل فرمائے گا۔
میری ذمہ داری یہ ہے کہ احکام الہی تم تک پہنچا دوں۔ اس کے باوجود تم عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو تو میرے حساب سے تم جاہل لوگ ہو کہ ایک تو مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو اور وہ بھی اپنی مصیبت و عذاب کا۔ کفار کے مطالبے پر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہاری سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر لازم ہو گیا اور یہ کسی بھی وقت نازل ہو جائے گا۔ اور جہاں تک بتوں کے بارے میں تمہاری مجھ سے بحث کرنے کا تعلق ہے تو اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنے بچوں کے رکھ لیے اور انہیں معبود مان کر ان کی پوجا شروع کر دی، حالانکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں اور نہ ہی کوئی حقیقت ہے، اور ان کے معبود ہونے پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ لہٰذا اگر تم انہیں مانتے ہو تو عذاب الہی کا انتظار کرو۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر کے کفر و شرک اور گناہوں پر اصرار کو ترجیح دی، تو اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کی سرزمین پر 3 سال تک بارش روک دی، جس سے شدید قحط پڑ گیا۔ مزید یہ کہ ان کی عورتوں کو بھی بانجھ کر دیا۔ جب اس صورتحال سے یہ لوگ بہت پریشان ہوئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، میری رسالت کی تصدیق کرو، برگاہ خداوندی میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو تو اسی سے مغفرت و نجات طلب کرو، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ موسلادھار بارش بھیج کر تمہاری زمینوں کو سرسبز و شاداب کر دے گا، تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا اور تمہیں اولاد بھی عطا کرے گا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی تمام تر کوششوں کے باوجود قوم کے چند افراد ہی آپ علیہ السلام پر ایمان لائے اور باقی کفر و شرک اور گناہوں کی دلدل میں پھنسے رہے۔ جب ان کے ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہ رہی اور قبول حق کی بجائے انتہائی سرکشی پر اتر آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کرتے ہوئے برگاہ الہی میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر کے کفار کو عبرتناک انجام کی خبر دی۔ جب قوم عاد عرصہ دراز تک دعوت حق ملنے کے باوجود ایمان نہ لائی اور کفر و گناہ پر جمی رہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے علاقے میں بارش روک دی، جس سے یہ لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے۔ مصیبت کی اس گھڑی میں حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں پھر سمجھایا، لیکن قوم ہم تو نہ مانے پر ہی قائم رہی۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قوم عاد کے وفد کا واقعہ بیان کرتے ہوئے عرض کی، جب قوم عاد میں قحط سالی نمودار ہوئی تو انہوں نے کیل نامی ایک شخص کو بطور قاصد بیت اللہ شریف دعا کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ مکہ مکرمہ کے قریب بکر بن معاویہ کے ہاں ٹھہرا۔ بکر نے اسے شراب پلائی اور اس کی 2 باندیوں نے کیل کے سامنے گانا گایا۔ پھر کیل مہرا کے پہاڑوں کی طرف نکلا اور وہاں جا کر دعا کی، اے اللہ، میں کسی بیمار کی دوا یا کسی قیدی کے فدیے کے لیے نہیں آیا، بس تو اپنے بندے اور اس کی قوم کو بارش کا وہ پانی پلا دے جو تو اسے پلایا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ بکر بن معاویہ کو بھی پلا دے۔ کیل نے اپنی دعا میں بکر بن معاویہ کو شراب پلانے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے شامل کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے سر پر چند بادل نمودار ہوئے اور اس سے کہا گیا، ان میں سے کوئی ایک بادل چن لو۔ کیل نے ایک سخت سیاہ بادل چن لیا تو اس سے کہا گیا، تو جلی ہوئی راکھ لے لے جو قوم عاد میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ بادل قوم عاد کی وادیوں کی جانب چلا دیا، جسے دیکھ کر وہ لوگ خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ برسنے والا بادل ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، یہ برسنے والا بادل نہیں بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ سن لو، اس بادل میں دردناک عذاب پر مشتمل ایک آندھی ہے۔ قوم نے آپ علیہ السلام کی تنبیہ کو سنا انسنا کر کے اپنی توجہ بادل کی طرف رکھی اور اسے دیکھ کر خوش ہوتے رہے، جبکہ حضرت ہود علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ لے کر کفار سے دور چلے گئے۔ جب بادل قریب آئے تو قوم عاد نے ایک ہولناک آواز سنی، پھر تند و تیز نہایت سرد خشک خیر و برکت سے حالی اور سخت سناٹے دار آندھی چل پڑی، جس کی شدت کا یہ حال تھا کہ لوگوں کو زمین سے یوں اکھیڑ دیتی گویا کہ وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہوں، پھر انہیں سر کے بل زمین پر اس طرح دے مارتی کہ سر پاش پاش ہو جاتے۔ اس ہولناک طوفان کی لپیٹ میں جو چیز آتی وہ تباہی اور بربادی کا عبرتناک نشان بن کر رہ جاتی۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار چلتی رہی، اور جب ختم ہوئی تو قوم عاد کے خالی مکان ہی نظر آ رہے تھے، جبکہ تمام کفار نیست و نابود ہو کر فنا کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور اہل ایمان کو اپنی رحمت سے اس ہولناک عذاب سے محفوظ رکھا۔ کفار کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور آخر عمر شریف تک وہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ ایک روایت کے مطابق دیگر انبیاء علیہ السلام بھی یہی طریقہ رہا۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ جب انبیاء کرام میں سے کسی نبی کی امت ہلاک ہو جاتی
تو وہ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لے آتے اور یہیں وہ نبی علیہ السلام اور ان کی قوم کے مسلمان عبادت الہی کرتے یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو جاتا۔ چنانچہ مکہ میں ہی حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت شعیب علیہ السلام کا وصال ہوا اور ان کی مبارک قبریں زمزم اور حجر اسود کے درمیان ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کی ایک روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کی قبر مبارک یمن کے شہر حضر موت میں ہے۔